اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تہذیب کی ریفرنس تقریب کے صدر گرامی القدر، شرکاء حضرات گرامی القدر، علماء کرام اور پھر سیاسی زعماء حضرات گرامی القدر، یہ پہلا مجمع ہے جس میں آج مولانا اشفاق صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اس مسجد کے اندر یہ پہلی بزم ہے جس میں مولانا اشفاق صاحب ہمیں ادھر ادھر پھرتے، وہ پھول، وہ خوشبو، وہ مہک، وہ عالم، وہ علم آج ادھر ادھر ہمیں پھرتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں علماء کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا یہ ان کے ذریعے پہنچا۔ مولانا اشفاق جہاں عالم دین تھا وہاں قرآن کا قاری تھا، وہاں قرآن کی عظمت جانتا تھا، وہاں وہ مجاہد اسلام تھا، وہ تحریک آزادی کشمیر کے اندر اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیتا تھا، وہاں وہ انٹرنیشنل لاز کو جانتا تھا، وہاں وہ بہت اچھا شاعر تھا، وہاں ملنسار تھا، وہاں پیار اور محبت کے تقاضے پورے کرتا تھا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، حضرات گرامی القدر اور عباس پور کے لوگوں، علماء کرام، آج ہم پہ ہو گیا ہے یہ آیاں تیرے بغیر۔ مولوی اشفاق تو کدھر چھپ گیا؟ تو ہمیں کہاں چھوڑ گیا؟ تیری باتیں ہمیں رات کو بھی یاد آتی ہیں۔ میں 12 برس کا تھا تو مجھے مولوی اشفاق ملا، اور میں جب 52 برس کی عمر میں پہنچا تو مولانا اشفاق تو ہم سے چلا گیا۔ مولانا اشفاق کبھی ہم سے نہیں آ رہا۔ جب ہم نے اقبالیات پہ بات کی تو مولانا اشفاق کو ہم نہیں ہرا سکے۔ قرآن کی عظمت پہ بات کی، علم پہ بات کی، فقیہ پہ بات کی، فصیح و بلاغت پہ بات کی، تو مولانا تم ہم سے نہیں ہارے۔ موت تمہیں شکست دے گئی، اور مولانا اشفاق موت تمہیں شکست دے گئی، تمہیں ہم سے جدا کر گئی، اور ہم تمہیں اپنے دلوں میں آباد رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ آج ہم پہ ہو گیا ہے یہ آیاں تیرے بغیر، ناتواں تیرے بنا، ہم بے زباں تیرے بغیر۔ اور علماء کرام، تجھے کیا معلوم ہے جانے جہاں تیرے بغیر، ہے پریشان یہ زمین و آسمان تیرے بغیر۔ اور کیوں اداسی ہے دلوں پہ، کیوں چمن برباد ہیں، گل شجر مر جا گئے، چھائی خزاں تیرے بغیر۔ اور علماء کرام، حضرات گرامی القدر، اب تو رخصت ہو جہاں سے۔ مولانا، جو مجھے آپ سے گلہ ہے، اور میں آج برملا اس گلے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو رخصت ہو جہاں سے، ذرا بتلاؤ ہمیں کس طرح ہوگی مکمل یہ داستان تیرے بغیر۔ حضرات گرامی القدر، علماء کرام، مولانا اشفاق عالم دین تھا، وہ بہادر مجاہد تھا، وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر سیاست کے اسرار و رموز سمجھتا تھا۔ اور ہم جب گشکل میں پڑھتے تھے، کل میں پنڈی سے عباس پور آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک مسئلے کا پرابلم پڑا، تو میں نے کہا کدھر ہو تم مولانا اشفاق؟ وہ ہوتا تو میں فون کرتا کہ مولانا یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ کب واقعہ ہوا، تو میں وہ کمی محسوس کر رہا تھا۔ علماء کرام موجود ہیں، لیکن وہ لطافت کی داستان، وہ چمکدار پھول جو ہر ایک کے دل میں آباد تھا، مولانا کا اعلان ہونے لگا مساجد میں کہ حضرات گرامی القدر مولانا صاحب وفات پا گئے ہیں، تو میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے گھر میں پوچھنے لگے کہ یہ مولانا اشفاق صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا؟ کہہ رہے تھے پرسوں ہم مسجد میں گئے تھے، ان سے تعویذ لیے تھے اور پھوکے مروائی تھیں۔ لوگوں، وہ مولوی آج ہم میں نہیں ہے، وہ مولوی نہیں تھا، وہ کردار کا بادشاہ تھا، وہ غیرت کا علمبردار تھا، وہ تحریک آزادی کشمیر کا نامور مجاہد تھا۔ اس نے افغانستان کی جنگ میں اپنا آپ پیش کیا۔ اور علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے علماء کرام حضرات گرامی القدر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن بھی جانتے ہوں، جو شاعر بھی ہوں، جو قرآن کی عظمت بھی جانتے ہوں۔
اور جو ایک وقت میں عام آدمی سے لے کے علماء حق تک سارے مسائل سے آگاہ ہوں۔ مولانا اشفاق حضرات گرامی القدر ایسا شخص تھا، ایسا عالم تھا جس سے بچہ بھی مسئلہ پوچھتا، جو رواداری کا طوفان تھا، جو اپنے اور پرائے کے درمیان فرق مٹانے کا بادشاہ تھا۔ میرے نبی نے وجہ تخلیق کائنات سرور دو عالم نے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں یہ ضرب لگائی تھی کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اگر اس میں کوئی فرق ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بات ہے۔ مولانا تم کدھر چلے گئے ہو؟ علماء کرام سے اور پھر لوگوں آپ سے ہمیں نہیں مولوی اشفاق ملے گا، ہمیں مولوی اشفاق اب وہاں ملے گا۔ اور میں آج بھی آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں، جس نے ہمیں نماز پڑھائی وہ جب امامت میں ہوتا تھا تو اس سے بڑا امام ہی کوئی نہیں ہوا، وہ جب خطابت میں ہوتا تھا تو ممبر پہ اس سے بڑا خطیب ہی کوئی نہیں تھا، جب وہ کسی حکومت ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ ہماری پرواہ کیے بغیر اسلام کی سربلندی اور تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتا تھا۔ آج وہ تحریک، یہاں مجاہدین بیٹھے ہیں، ان کے کمانڈرز بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے۔ مولانا اشفاق شہداء کے گھر جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور آزادی کی جنگ لڑنے والوں کی پشت پناہی کرتے تھے، اور آج وہ مولوی ہم میں نہیں ہے، وہ مولوی ہم سے چلا گیا لوگوں۔ اور مقبوضہ کشمیر کی وادیاں مجاہدین سے کہتی ہیں، یہاں کے بہادروں سے کہتی ہیں، اور مولانا تیری قبر سے کہتی ہیں کہ لہو مانگتی ہے چناروں کی دھرتی، بہاروں کا دیش آبشاروں کی دھرتی، اٹھو اس کو خونے جگر سے سجا دو اور چھلکتی جوانی کا ساغر بہا دو۔ حضرات گرامی القدر، علماء نے بات کرنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا، کیونکہ میں ایشو پہ بات کرنے والا شخص ہوں، میں اگر مولانا کے کردار سیرت کی بات کروں تو وہ ایسا شخص تھا جو علم کا سمندر تھا۔ جب ہم نے متروک، منسوخ اور انٹرنیشنل لاز پہ بات کرنے کی کوشش کی تو علماء کرام آپ کے سر آج فخر سے بلند ہیں۔ ہمیں ہمیشہ شکست ہوئی، لیکن ہمارے اس بھائی کو موت شکست دے گئی۔ اگر موت شکست نہ دیتی تو وہ فاتح ہوتا، وہ آزادی کشمیر کا مکمل ترجمان اور آزادی کا متوالا تھا، اور میرے اور آپ کے کو۔ اور پھر خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگ فلاح کا کام کرتے ہیں وہ مولانا اشفاق تھا۔ جو لوگ ایک دوسرے سے بھائی چارہ، پیار، رواداری اور مشکل میں کام کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا، یاسین گلشن صاحب بھی ہیں، کوئی بیمار ہوتا تو مولانا مجھ سے بھی چندہ لیتے، آپ سے بھی چندہ لیتے۔ کون کہتا ہے وہ ترڑ خلق ہے؟ مولانا ریاست جموں کشمیر کا روشن ستارہ تھا۔ مولانا نے اسلام پھیلانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ مولانا یہاں کے ہر بھائی کا بھائی تھا، چھوٹے کا چچا تھا، بہن کا بھائی تھا، آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدین میں مجاہدین تھا۔ مولانا کی کیا بات کریں۔ اور میں آباس پور والوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے تاریخ رقم کی، مولانا سے محبت کی۔ عباس پور کالج گراؤنڈ نے تاریخ کا وہ منظر پیش کیا، مجھے وہ لوگ ہی معلوم نہیں تھے یہ کون ہے مولانا کے جنازے میں نے یہ سمجھا تھا کہ مولانا میں دوست ہوں۔ جب مجھے وہاں پتا چلا کہ بچے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا غم گسار چلا گیا، ہمارا دلدار چلا گیا، ہمارا پیار چلا گیا، تو میں حیران ہوا کہ مولانا کیا تھے۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا۔ لوگوں، آخری بات کر کے جا چاہتا ہوں، ہر شخص سمجھتا تھا، علماء کرام میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولوی اشفاق میرا ہے، اس سے مسئلہ میں نے سیکھا، اس سے قرآن میں نے پڑھا، اس کے پیچھے نماز میں نے پڑھی، اور ہر آدمی کے دل میں یہ خیال تھا کہ مولوی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور جب اس کا جست خاکی رواں ہونے لگا عباس پور کے اندر، میں نے کہا نا، یہ فضائیں مغموم تھیں، چرند پرند سب پریشان تھے، اور بادل منڈلا رہے تھے کہ یہ سب کا دوست آئے جا رہا ہے۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ایسے علماء پیدا کر جو سکالر بھی ہوں، جو دانشور بھی ہوں، جو محقق بھی ہوں، جو مفکر بھی ہوں، جو شاعر بھی ہوں، جو قرآن کی عظمت بھی جانے، اور دنیا کے اندر جو سارے قوانین رائج ہیں ان کے متعلق بھی ان کو معلومات ہو۔ اللہ تعالیٰ
मौलाना को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएंगे। हज़रात ग्रामीउल कदर कि मौलाना इस जहां में नहीं है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। मौलाना आप हमारी हालत ये कर गए हो, आपको इंशाअल्लाह जन्नत मिल चुकी है, हमारी जन्नत का बंदोबस्त करो मौलाना, हमारा जब बुलावा आए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो हजरात इस तरफ बैठे हैं जगह